اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے عمران خان کی زندگی کو لاحق بہت بڑا خطرہ، جو کہ یہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میرا کام ہے آگے عوام تک پہنچانا۔ یہ آپ کو کوئی چینل نہیں بتائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ حق سچ کی آواز بننے والا چینل آپ کو ہر بات بالکل صاف اور کلیئر بتائے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور جو بھی غلطی ہو کوتاہی ہو، انسان ہوں میں بھی، اس کی مجھے بتا دیا کرے کمنٹس میں، تاکہ میں مزید آنے والی ویڈیوز میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ کی آواز ہے، یہ پاکستانیوں کی آواز ہے، یہ غریب عوام کی آواز ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کروائیں، جن کے گھر میں واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں ان سب سے سبسکرائب کروائیں، لائک کروائیں، اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف، اور آخر میں جو دعا کیا کرتا ہوں نا، اس میں لازمی حصہ لیا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کہنے سے سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں، سب کے بگڑے کام سنور جائیں۔ تو خاص طور پہ وہ اس ملک کے لیے ہوتی ہے، آپ سب کے لیے ہوتی ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے وہ دعا۔ تو اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ پاکستان کی تقریباً تمام بڑی ایجنسیوں نے رپورٹ دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ عمران خان کی جان کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں۔ کس سے؟ کسی اور بندے سے نہیں، خود عمران خان کی ذات سے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو انسان خود نہ مارے تو انسان نہیں مرتا ہے، ایسے ہی عمران خان خود اپنے آپ کو نہ مارے تو اس کو باقی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ توہم پرست بندہ ہے انتہائی، جو ہے نا، جو اس کو پن کی پیرنی کہتی ہے نا، وہ بڈھی کو سوٹ اس نے کہا جی میرے ساتھ شادی کر لو، اس نے کر لی، کیا کہ میں تمہیں وزیر اعظم بنا دوں گی۔ وہ جادو کی ماہر ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو جناب اب اس نے کہا جی وہ بالٹی سر پہ کالے رنگ کی بالٹی پہن کے عدالتوں میں پیش ہو، اس کے اندر میں نے اپنے موکل ڈالے ہوئے ہیں، جنات ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اس نے سچ مچ بالٹی پہن کے چلا گیا۔ وہ اپنا دماغ نہیں استعمال کرتا ہے۔ پہلے کہتا تھا جی کہ میری اور باجوہ کی بنتی ہی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے یہ کیا وہ کیا، اور اب کہہ رہا ہے باجوہ چار مہینے پہلے ریٹائرڈ ہوا، اور اب کہہ رہا ہے میں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی جو ہے نا باجوہ کے کہنے پہ توڑی ہے۔ جھوٹ اتنا ڈٹائی کے ساتھ بولتا ہے کہ آدمی بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اس کو خطرہ ہے کس سے؟ جناب اس کو خطرہ ہے خود اس کی اپنی ذات سے، باہر سے نہیں، کسی بار کے وہ ملک سے نہیں، ایجنسی سے نہیں، کسی انسان سے نہیں، اس کے اپنے آپ سے۔ کیونکہ یہ تو پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ یہ کوکین کا نشہ کرتا ہے، کوکین پیتا ہے۔ اور جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی مقدار اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ مقدار سکون حاصل کرنے کے لیے ڈبل ٹرپل کر دیتا ہے۔ تو اس نے ٹرپل سے بھی زیادہ مقدار لینی شروع کر دی ہے، جو کہ اس کے لیے دن بدن اس کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ تمام ایجنسیوں نے کنفرم رپورٹ دیا ہے کہ اس کو اگر روکا نہ گیا تو اس کی جان کو کسی وقت بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں یہ کوکین لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ کہ جو اس نے امیدیں وابستہ کی تھی نا کہ پھر
اسٹیبلشمنٹ آئے گی اور پھر مجھے گود میں اٹھائے گی، پھر میری نیپیاں تبدیل کرے گی، تین تین شادیاں کروائے گی، پھر مجھے وزیر اعظم بنائے گی، میرے ناز نخرے اٹھائے گی، تو اب وہ مسئلہ نہیں رہا۔ اب جو آئی ہے اور جو ہمارا کمانڈر اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے تو صاف اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، اور واقعی اس نے وہ بات کر کے دکھائی ہے، جو اس نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ وہ نہ فیض حمید ہے نہ باجوہ ہے، وہ نر بچہ ہے، اپنے اصل ماں باپ کی اولاد ہے، اور اس ملک کا 100% وفادار ہے۔ اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، وہ نہیں حصہ لے رہا ہے۔ جب یہ مایوس ہو گیا چاروں طرف سے، اس کو کہا گیا کہ بھائی اسمبلیاں توڑو، اور یہ اس کو ججوں نے کہا تھا، ثاقب نثار نے کہا تھا کہ بھائی اسمبلیاں توڑو، ہمارے جو اندر جج جو ہم نے خریدے ہوئے نوٹ دے کے، جو عالمی یہ عالمی اداروں نے خریدے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دوبارہ سے حکمران بنا دیں گے تاکہ بچا کچا ملک بھی تباہ کر دینا۔ تو اس نے ان کے کہنے پہ، ثاقب نثار کے کہنے پہ توڑ دی اسمبلیاں۔ ثاقب نثار نے اس کو یہ کہا تھا کہ بھائی اسمبلیاں توڑو، اور اس کو بندیال کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے تاکہ وہ نہ آ سکے، قاضی فائز عیسیٰ نہ آ سکے، کیونکہ اس نے تو ان کو لال مرچوں والا دڑا مرچ لگا کے ڈنڈا پورے کا پورا دے دینا اندر، جو جس نے بھی ملک لوٹا ہوا، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی سے ہو نا، اس نے ڈنڈا دے دینا ہے مرچوں والا، جب تک کہ وہ پیسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح جب ساسوں کے کہنے پہ، بیویوں کے کہنے پہ، بیویوں سے ڈر کے، ساسوں سے ڈر کے تو فیصلے ہوں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، یہ جج بکاؤ جج فیصلہ کریں گے، تو کہاں انصاف ہوگا؟ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں داماد فیصلہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ساسیں فیصلہ کر رہی ہیں، اور انصاف جو ہے نا وہ بیچارہ دونوں کے بیچ میں سالہ بن کے رہ گیا ہے۔ جو عزت سالے کی ہوتی ہے وہی عزت آج کل انصاف کی ہو رہی ہے۔ تو باقی جہاں تک بات ہے کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے، یہ اب اس کو پن کی پیر نہیں روک سکتی ہے کس طریقے سے ڈرا دھمکا کے، ورنہ جو ہے نا، میں یوتھیوں کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں، بعد میں کسی اور پہ الزام نہ لگانا۔ یہ اوور ڈوز 3 گنا زیادہ مقدار میں کوکین لے رہا ہے، کسی وقت بھی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بعد میں نہ کہنا کہ اس کو ایجنسیوں نے مار دیا یا حکومت نے مروا دیا۔ یہ آج کل میڈیکل بورڈ میں سب کچھ نکل آتا ہے، آج کل کچھ بھی نہیں چھپتا ہے۔ تو اس لیے مختصر سا باہر اذانیں ہو رہی ہیں، تو میں نے نماز کے لیے بھی نکلنا ہے، اس لیے مختصر سی ولاگ بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو صرف یہ بتا سکوں کہ کس طریقے سے یہ اوور ڈوز لینے کی وجہ سے موت کے منہ میں دن بدن جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کسی انسان کی زندگی کے لیے نہیں وہ کرنی چاہیے۔ جس میں اتنا سا بھی ایمان ہے نا، ایمان ہے، تو وہ دوسروں کے موت کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی، میں کم از کم اپنی ذات تک کہتا ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس کی اس طرح کوکین پینے سے موت واقع ہو۔ تو اس لیے پن کی پیرنی کی بات مانتا ہے، وہ پن کی پیرنی کو چاہیے کہ اس کو روکے، زیادہ سے زیادہ اس کو کم مقدار میں دے، نہ زیادہ مقدار میں لینے دے، اور اللہ اس کو بھی ہدایت دے، وہ نماز روزے کی طرف، اپنے دین کی طرف آ جائے۔ تو دین سے بھٹک گیا ہوا ہے، اس کے ماں باپ بھی بھٹکے ہوئے تھے، کہ اس کا نانا 13واں خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ تو باقی ہدایت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، کوئی بھی ہدایت پا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور اب آپ ملک کے لیے دعا کریں، میں تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ اس کو اپنے دین کا، اپنے ملک کا وفادار بنائے، ان عالمی طاقتوں کا نہیں، اپنے ملک کا وفادار بنائے۔ تو اب آپ دعا کریں، تو اس کے بعد میں نماز کے لیے جاؤں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، جنرل ندیم صاحب کی حفاظت فرما، آئی ایس آئی کے تمام بچوں کی، آفیسروں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کی فیملیوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ ایف آئی اے کے تمام ملازمین کو اور ان کے فیملیوں کو اب لمبی ایمان والی صحت والی زندگی دے، اور ان کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اور اس ادارے میں کام کرنے والے تمام ورکروں کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے جوانوں کو اور افسروں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ فوج کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، رینجرز کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ خاص طور پہ پولیس کے افسران اور جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور کل جو سوات میں دھماکہ ہوا ہے اس میں شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں اور اندر جو قید تھے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اور یا اللہ جو اس طرح کے بم دھماکے کر رہے ہیں، ناحق عوام کو مار رہے ہیں، یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود فرما، ان کے سہولت کاروں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود فرما۔ اور یا اللہ جس نے ملک پاکستان کو تباہ کیا، یا اللہ تو ان سب کو ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ یہ جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، یہ یا اللہ جو بم دھماکے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہیں، یا اللہ ان سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ملک کے عوام کی حفاظت فرما، اور ملک کے ایجنسیوں کے اور ان کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو عالمی طاقتیں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ سی پیک کے راہ میں حائل جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد کر کے ان کو دور کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو ملک ہماری خلوص دل سے مدد کر رہے ہیں ان کی تو مدد فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، دشمن ممالک کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما اس ملک کے اوپر، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ جو بھی لوگ پریشان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جو جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد کر کے ان کی شادیاں کروانے میں آسانیاں پیدا فرما، رشتے کروانے میں آسانیاں پیدا فرما، غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما،
اور یا اللہ مہنگائی میں کے ہاتھوں جو پریشان حال ہیں، یا اللہ مہنگائی سے نجات عطا فرما، مہنگائی میں کمی کرنے کی گورنمنٹ کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ IMF کے چنگل سے ملک پاکستان کو نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ IMF کے چنگل میں ہمارا اسٹیٹ بینک پھنسا ہوا اس کو بھی واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمارے لیے یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور جو جو بھی بندہ ملک پاکستان کو بچانے میں لگا ہوا ہے اس کی تو غیب سے مدد فرما، اور جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا تو ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کرپٹ ججوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اچھے نیک اور ایماندار ججوں کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔